بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایمان افروز واقعہ پیش کریں گے۔ یہ واقعہ بھی غزوہ بنو مصطلق میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوے سے واپسی پر راستے میں ایک شخص عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مسلمانوں کے بارے میں گستاخانہ جملے بولے۔ سورہ منافقون میں ان کا تذکرہ ہے۔ اس نے کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔ اس نے یہ بات کہہ دی۔ اس کی یہ بات قبیلہ خزرج کے ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی اور حضور کو آ کر اس بات کی اطلاع دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی اور ابن سلول کو بلا کر معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا تو نے ایسا کہا؟ اس نے صاف انکار کر دیا اور جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اور آپ بچے کی بات پر بھروسہ مت کریں۔ کئی لوگ اس کی حمایت میں آ گئے۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ حضور نے اس کی قسم اور اس کے عذر کو مصلحتاً قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر میں اس کو سزا دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ بات تو یہاں پوری ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا، وہ سچے مسلمان تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے باپ نے ایسا کہا ہے تو وہ اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابا، تم نے ایسا کہا ہے کہ عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر نکال دے گا؟ قسم اللہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت عطا کی ہے اور تم ذلیل ہو۔ اب میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اجازت مرحمت فرما دیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اللہ نے عزت کس کو عطا کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بے شک تم میرے باپ ہو، مگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ روایات میں ہے کہ حضور کو اطلاع ملی کہ عبداللہ نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے رکھا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے دے۔ تب عبداللہ نے کہا کہ ابا، تم مدینے میں داخل ہو سکتے ہو کیونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کو بخاری شریف کتاب المغازی، سیرت ابن ہشام جلد 3، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4، تفسیر ابن کثیر سورۃ المنافقین، سیرت مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، تاریخ اسلامی کا یہ واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس ایمانی کردار کو واضح کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے دین اور ایمان کو ٹھیک اسی انداز پر قبول کیا تھا جس کا قرآن کریم میں حکم ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی نبی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی اولیٰ ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ کوئی رشتہ نبی کے رشتے سے اور کوئی تعلق نبی کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے درمیان رشتہ قائم ہے، افضل اور اعلیٰ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ مسلمان ان کے ماں باپ، ان کی اولادیں اور خود ان کی ذات سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی شفیق، مہربان اور محبوب ہے۔ ان کے ماں باپ یا ان کی اولادیں، بلکہ خود ان کی اپنی ذات سے انہیں تکلیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ خود غرضی کر سکتے ہیں، ان کی گمراہی اور ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے گناہ اور غلطی کروا سکتے ہیں، انہیں ہلاکت اور بربادی کے راستے پر دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے حق میں صرف وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کا دنیاوی اور اخروی فائدہ اور فلاح ہوتی ہوئی۔ آدمی خود اپنے لیے کوئی غلط کام کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور عظیم المرتبت وہ ذات ہے جو سوائے ان کے نفع اور فائدے کے انہیں کوئی بات نہیں بتاتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات گرامی ہے جس سے آدمی کو، اگر وہ مومن ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بھی زیادہ تعلق اور محبت رکھنی چاہیے، ورنہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور اپنے انسانوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر یہی ایمانی غیرت اور یہی ایمانی محبت پیدا کریں۔ آج لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے مقابلے پر حضور کی محبت میں انہی کا بیٹا حضرت عبداللہ کیسے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن یہ حیرت صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو ابھی تک قرآن کریم کے مطابق نہیں بنایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان قرآن اور سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوتا تو یہ واقعہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جب معاملہ آئے محبت رسول کا، جب معاملہ آئے اطاعت رسول کا، تو پورے سماج سے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے آدمی لڑ جائے اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ صحابہ کرام کا ایمان قرآنی ایمان تھا تو اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائی، اور خدا کا یہ اعلان سچ ثابت ہوا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو بس اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان قرآنی ایمان باقی نہیں رہا ہے، بلکہ مطلبی ہے۔ اس مطلبی ایمان سے نہ تو ہمیں دنیا میں عزت حاصل ہو رہی ہے اور نہ نجات آخرت ہی حاصل ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، مختصر بات، لیکن ہمیں اپنے دل میں اتارنی ہوگی۔ تاریخ اسلامی کے یہ مختلف گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کا مطلوب مسلمان کیسا مسلمان ہوتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور وہ بھی اس درجے کی محبت کہ اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اور عزم ہو، وہی قرآنی ایمان ہے۔ اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذرہ برابر بھی کمی واقع ہوتی ہے تو کان کھول کر سن لیں کہ دنیا میں خیر اور نہ آخرت میں نجات کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میں اپنا ایمان قرآنی ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے اس طرز عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہونے دے سکتے ہیں۔ آمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔